الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور ایسے تو نہیں مسلمان کہ کوچ کرے سارے، سو کیوں نہ نکلا ہر فرقے میں سے ان کا ایک حصہ، تاکہ سمجھ پیدا کرے دین میں اور تاکہ خبر پہنچائے اپنی قوم کو جبکہ لوٹ کر آئے ان کی طرف، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت کے تعلق سے فرمایا، یہ آیت طلب علم دین کی اصل اور بنیاد ہے۔ یہ آیت طلب علم دین کی اصل اور بنیاد ہے، اور غور کیا جائے تو اسی آیت میں علم دین کا اجمالی نصاب بھی بتلا دیا گیا ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد عالم کے فرائض بھی، اس لیے اس مضمون کو کسی قدر تفصیل سے لکھا جاتا ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا، علم دین کے فضائل اور ثواب اور اس کے متعلقات پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی۔ اس جگہ چند مختصر روایت پیش کی جاتی ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی راستے پر چلے جس کا مقصد علم حاصل کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس چلنے کے ثواب میں اس کا راستہ جنت کی طرف کر دیں گے۔ جو شخص طلب علم کے لیے نکلے، کائے کے لیے؟ علم دین حاصل کرنے کے واسطے نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ کر دیں گے جنت کی طرف۔ اگر اس کو موت آتی ہے تو جنت میں جائے گا۔ علم دین حاصل کرتے ہوئے موت آنا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ تو صاف اور صریح احادیث ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہاں وہاں سے نہیں لی گئی ہے، یہ تو ترمذی نے بیان کیا ہے۔ اور علماء نے ترمذی شریف کے بارے میں لکھا ہے، وہ جس گھر میں موجود ہے گویا اس گھر میں نبی موجود ہے۔ حدیث کی کتاب ترمذی شریف، بس سمجھ گئے، بڑی مدلل اور جامع احادیث اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر جیسے بخاری شریف ہے نا، ایسے ترمذی شریف ہے، ایک مسلم شریف ہے، مختلف کتابیں احادیث کی۔ تو ترمذی کو ایک بڑا مقام ملا ہے احادیث کی کتابوں کے اندر۔ تو حضور فرماتے ہیں جو طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اگر بیچ میں موت آ بھی گئی وہ جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کیا بچھاتے ہیں؟ جن پروں سے اڑتے ہیں انہی پروں کو بچھاتے ہیں۔ طالب علم جو قرآن کریم کے علوم کو حاصل کرنے، احادیث کے علم کو حاصل کرنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ مکتب میں بچے پڑھنے آتے ہیں
یہ بھی تو علم دین حاصل کرنے آتے ہیں نا، قرآن کریم پڑھنے اور احادیث کو پڑھنے۔ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو 12 احادیث یاد ہیں، 13 احادیث یاد ہیں، جو اچھی خاصی عمر کے لوگوں کو بھی یاد نہیں ہوتا ہے۔ یہ 5 سال کے بچے میں مصلی پر بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ 13 احادیث ان کو یاد ہے، 12 احادیث ان کو یاد ہے، 8 9 دعائیں ان کو یاد ہے، التحیات ان کو یاد ہے، 3 اور 4 کلمے مع ترجمہ ان کو یاد ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ بھی تو علم دین حاصل کرنے آتے ہیں نا، کہ نہیں آتے ہیں؟ ہاں، تو اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر پر کسی مولوی صاحب کو مت بلاؤ، بلکہ اپنے بچے کو جہاں علم دین کا مرکز ہے وہاں پر چھوڑ کر آؤ۔ مجھے تو بڑا افسوس ہے بھائی، اسکول کے لیے آپ بچوں کو بھیجتے ہو، بھیجتے کہ نہیں بھیجتے؟ کہ یوں کہتے ٹیچر صاحب آپ گھر پہ آئیے بچوں کو پڑھائیے، وہ تو کہیں گا آپ کا دماغ پاگل ہو گیا، اسکول کے اندر بھیجیے۔ ایسی بچوں کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجیے، ورنہ علم دین اور قرآن پاک کی اہمیت اس کے ذہن سے ختم ہو جائیں گی۔ قدر کب ہوتی ہے؟ جب کچھ پسینہ ٹپکتا ہے۔ قدر کب ہوتی ہے؟ جب کچھ پیسہ لگتا ہے۔ قدر جب کچھ وقت لگتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ قرآن کریم پر جتنا چاہو اتنا پیسہ لگاؤ، یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ اس میں قیل و قال مت کرو، اس میں حجت اور بحث مت کرو، لگاؤ اللہ کے نام پر، دین پر پیسہ لگاؤ، اللہ رب العالمین آپ کو وہاں سے دیں گا، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو طالب علم دین حاصل کرنے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے اس کے پیر کے نیچے۔ بات سمجھ گئے؟ اور عالم دین کے لیے آسمان اور زمین، جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کیا، فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ عالم دین، بات سمجھ گئے؟ عالم دین کے لیے اللہ رب العالمین نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں، اور زمین کے اوپر بھی فرشتوں کی مخلوق الگ ہے، زمین کے نیچے مخلوقات ہے، زمین کے اوپر بھی ہے۔ ساری مخلوقات عالم دین کے لیے اللہ پاک سے دعائیں کرتی ہے، یہ لوگوں کو علم دین کے باتیں بتلاتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ کیا فرما؟ مغفرت فرما۔ اور عالم کی فضیلت کثرت سے، جملہ سنو حدیث کا، عالم کی فضیلت کثرت سے نفلی عبادت کرنے والوں پر ایسی ہیں جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہوتی ہے۔ عالم دین کی فضیلت، عالم سو رہا ہے، ایک آدمی نفلی نماز پڑھ رہا ہے، عالم کو سونا اس سے افضل ہے۔ بس سمجھ گئے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث پڑھ لو آپ، میں کیوں کہوں گا اپنے زبان سے، جو لکھا وہ بتاؤں گا آپ کو۔ بس سمجھ گئے نا؟ عالم کی فضیلت کثرت سے نفلی عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہوتی ہے۔ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سونے چاندی کی کوئی میراث نہیں چھوڑتے، لیکن علم کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ یہ علماء حضور پاک علیہ السلام کی وراثت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ حضور پاک علیہ السلام کے روحانی اولاد ہے، اور حضور پاک علیہ السلام روحانی باپ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ کے محبوب دنیا سے تشریف لے گئے تو 1 دینار 1 درہم بھی نہیں چھوڑا، گھر میں کچھ تھا ہی نہیں،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی امی عائشہ سے کہا، عائشہ گھر میں چراغ جلاؤ، اندھیرا زیادہ ہے، لوگ محبوب کا دیدار کرنے آئیں گے، زیارت کرنے آئیں گے کہ ابا حضور گھر کے چراغ میں تیل موجود نہیں ہے۔ جب میرے محبوب دنیا سے گئے تو گھر کے چراغ میں تیل موجود نہیں تھا، کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں، جو تھا سب لٹا دیا اللہ کے نام پر۔ لیکن علم کے وراثت چھوڑ کر گئے، ایسی علم کے وراثت چھوڑ کر گئے، آج آپ کی علم کے وراثت کی طرف سے کروڑوں لوگ دین علوم کو اپنے سینوں کے اندر روشن کر کر اندھیری نگری کے اندر اللہ کے بندوں کو روشنی کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ آج لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام موجود ہیں، علماء دین موجود ہیں، جو اللہ کے محبوب کی وراثت کو اپنے سینے کے اندر رکھ کر اور اپنے سر کے اوپر رکھ کر لے کر چل رہے ہیں۔ جہاں پر بھی گمراہی سر اٹھائیں گی یہ علماء دین آپ کو آگے نظر آئیں گے۔ یہاں پر چند سال پہلے شکیل بن حنیف کے ناپاک فتنے نے سر اٹھانے کی کوشش کی تھی، تو الحمدللہ اس وقت اس پورے شہر کے اندر سب سے پہلے کوئی آگے بڑھا تھا، اس مسجد کے لوگ اور اس مسجد کے امام صاحب پرجوش انداز کے اندر اس باطل فرقے کے خلاف جلسہ لے کر اس کو پیغام دے دیے تھے کہ باطل فرقہ یہاں پر پنپ نہیں سکتا ہے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام موجود ہے۔ مصلی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، وہ دین تھا 3 سال پہلے کی بات ہے، آج کا دین ہے الحمدللہ۔ کبھی بھی شکیل بن حنیف کے ماننے والے اور اس کے دعوت دینے والے آج تک پورے شہر کے اندر کیا پورے ضلع میں نظر نہیں آئے۔ کوئی باطل سر اٹھائیں گا تو حق کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے گا، بات سمجھ گئے؟ کوئی گمراہی سر اٹھائیں گی اس کا مقابلہ کیا جائے گا، جو جھوٹ بولیں گا سچائی لوگوں کے سامنے لائی جائیں گی۔ حدیث اور قرآن کی روشنی کے اندر کسی کا خوف و ڈر نہیں، صرف اللہ کا خوف و ڈر، بات سمجھ گئے نا؟ یہ ہے علماء کی شان، بولتے ہیں تو حق کھرا اور کھرا سچ بولتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ اور کسی کے ملامت سے ڈرتے بھی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں اللہ رب العالمین پورے کائنات کے بادشاہ ہیں، جو ہوگا وہ کریں گے، نفع ہوگا تو وہ کریں گے، نقصان تو وہ کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے غلاموں کو نہ دنیا کے اندر ذلیل کرتے نہ آخرت کے اندر ذلیل کرتے ہیں، بس سمجھ گئے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو امی علیہ السلام علم کی وراثت کیا چھوڑتے بولو؟ علم کی وراثت۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے۔ کتنے تھے؟ 2 آدمی۔ ایک عالم تھا جو صرف نماز پڑھ لیتا تھا، کیا کرتا بولو؟ صرف نماز پڑھتا، پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے میں مشغول ہو جاتا۔ ایک عالم نماز پڑھتا، لوگوں کو دین کی تعلیم دینے میں مشغول ہو جاتا، اور دوسرا دن بھر روزہ رکھتا، رات کو عبادت میں کھڑا رہتا۔ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ صحابہ نے پوچھا ان دونوں میں کون افضل ہے؟ عالم نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا ہے، ایک دن بھر روزہ رات بھر نفلی عبادت کرتا ہے، دونوں میں افضل کون ہے؟ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس عالم کی فضیلت اس عابد پر جو دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات میں نفلی نماز پڑھتا ہے، ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر۔ یعنی اس عالم کا سونا، دین کی باتیں بتلانا، یہ اس عابد کے نماز اور روزوں سے بھی افضل ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فقیہ شیطان کے مقابلے میں 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک فقیہ دین کی باتیں، دین کے مسائل بتانے والا، کیا بتانے والا؟ ہاں، 1000 عبادت گزاروں سے بھاری ہے شیطان پر۔
شیطان 1000 عبادت گزاروں کو بہکا سکتا ہے، لیکن ایک فقیہ کا عالم کو بہکانا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک صاحب بہت اللہ کو یاد کرتے تھے، بیچارے علم نہیں تھا لیکن عابد تھے، عبادت گزار عابد، علم نہیں تھا۔ اب شیطان ان کے پاس آیا، کہا حضرت چلیے آپ بہت اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ کو معراج نصیب ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ معراج۔ اب بیچارے سمجھ نہیں پائے، میں جبرائیل ہوں چلیے میرے ساتھ میں، میں جبرائیل ہوں چلیے میرے ساتھ میں۔ اب بیچارے علم نہیں تھا، خالی عابد تھے، سمجھ نہیں پائے اس کے چالوں کو۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد جبرائیل کا وحی لے کر آنا بند ہو گیا ہے۔ چلیے میرے ساتھ میں، آپ کو جو ہیں معراج پر اللہ بلا رہے۔ یہ خوش ہو گئے، نئے کپڑے پہنے، چلو بات سمجھ گئے۔ اب شیطان آگے بیٹھا، یہ پیچھے بیٹھے گدھے کے اوپر چڑھے۔ براق آپ کو آ چکا ہے، کیا آ چکا ہے؟ براق۔ چڑھ رہے، چل میرے خامہ بسم اللہ، چڑھ رہے چڑھ رہے چڑھ رہے۔ کہا حضرت پٹی باندھ دو، ابھی آپ کو عالم آخرت کے سیر کرانا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ کیا کرانا ہے؟ عالم آخرت کے سیر، چلو آپ کو سارے مناظر مناقب دکھانا ہے آخرت کے۔ خوش، پٹی نئی پٹی باندھ لیے، چلتے رہے۔ بات سمجھ گئے؟ شیطان بھی بڑا چالاک ہوتا ہے، بڑا ہوشیار ہے، علم اس کے پاس بھی ہے۔ بہرحال چلتے رہے چلتے رہے، بہت دیر گزر گئی۔ پوچھے کہاں ہیں؟ کہا پہلے آسمان پر۔ خوش ہو گئے، چلو اب کہاں ہیں؟ کہا دوسرے پر۔ اب کہاں ہیں؟ کہا تیسرے پر۔ ایسا کرتے کرتے 7ویں آسمان تک اس خبیث شیطان نے اس عابد کو پہنچا دیا، مطلب خیالات کے اندر۔ اور کچر کنڈی سامنے آئی، وہاں پر پٹخ دیا۔ کہا کہاں ہے؟ کہا آپ 7ویں آسمان پر ہے۔ جب پٹی کھولی تو گاؤں کے کچر کنڈی کے اندر تھے۔ بس سمجھ گئے؟ تو وہی شیطان ایک عالم کے پاس آیا، کہا چلیے آپ کو معراج ہو رہی ہے۔ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور کے وفات کے بعد جبرائیل کا وحی لے کر آنا بند ہو چکا ہے، تو شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رات میں نماز پڑھ رہے تھے جنگل میں، بجلی کی آواز ہے، بجلی کی آواز، کڑکڑاتی آواز۔ تو اس بجلی کی کڑکڑاتی آواز میں سے ایک آواز آئی، عبد القادر ہم نے تجھ کو نماز معاف کر دی۔ کیا؟ عبد القادر ہم نے تجھ کو نماز، تو نے ہم کو ایسے یاد کیا ہے کہ ہم نے تجھ کو نماز معاف کر دی۔ تو شیخ عبد القادر ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بچپن کے اندر سب کو واقعہ معلوم ہے، علم دین حاصل کرنے نکلے تھے جیلان سے بغداد کی طرف۔ جیسی بجلی میں سے کڑکڑاتی آواز آئی تو فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب حضور کو نماز معاف نہیں ہو سکتی ہے تو حضور کے غلام کو نماز کہاں سے معاف ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ گئے؟ شیطان کے چالوں کو سمجھنا ہے تو آپ کو علم دین حاصل کرنا پڑے گا۔ ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے محبوب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی۔ پہلی چیز، آپ نے مسجد بنا دی یا پھر اس کے تعمیرات کام میں حصہ لیا، یا علوم دین کے لیے کوئی عمارت بنا دی، یا رفاع عام کے لیے کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی بور کھدوا دیا، یعنی ایسا کام کیا ہے جو آپ کے وفات کے بعد بھی چلتا رہے۔ کنواں کھدوا دیا، لوگ پانی پیتے رہیں گے، بورنگ کروا دی، لوگ پانی استعمال کرتے رہیں گے، مسجد بنوا دی، لوگ سجدے کرتے رہیں گے، علوم دین کے لیے عمارت، لوگ حدیث و قرآن پڑھتے رہیں گے۔ اگر یہ چیزیں کیا ہے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ نمبر 2، کوئی کتاب لکھی، دینی کتاب جس میں حدیث و قرآن کی روشنی میں باتیں لکھی، دینی کتاب، حضور فرماتے ہیں جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہیں گا۔ یا پھر علم دین سکھایا اور شاگرد بنائیں، کیا بنائیں؟
اب وہ شاگرد جب تک دین کی خدمات کرتے رہیں گے اس بندے کو، استاد کو ثواب دنیا کے اندر بھی مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ وہ شاگرد پھر ان کے شاگرد پھر ان کے شاگرد، بات سمجھ گئے نا؟ تو یہ استاد کو مرنے کے بعد یہ ثواب۔ نمبر 3، نیک اولاد کو چھوڑ کر مرا۔ کیسے اولاد؟ تاکہ باپ کے مرنے کے بعد وہ باپ کو ایصال ثواب کرتا رہے۔ یہ ہے نیک اولاد۔ بولو کیا ہے نیک اولاد؟ تو بزرگان دین قرآن کریم کی یہ آیت پاک کے روشنی کے اندر یہ عاجز و فقیر آپ سے گزارش کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو کم از کم قرآن پاک کا حافظ تو بنا دو۔ ہاں کیا بنا دو؟ ہاں حافظ بنا دو۔ بچہ ماشاءاللہ آپ کا انجینئر بنے، بہت مبارک، ڈاکٹرز بنے، بہت مبارک، لیکن ساتھ میں دین کا علم اس کو دو تاکہ اس کو پہچان رہے باپ کون ہے، ماں کون ہے، بھائی کون ہے، بہن کون ہے۔ اگر ہم نے دینی علوم اپنے بچوں کو نہیں دیا، دنیا کا علم دیا، تو باپ ڈرتے ہوئے بات کرتا ہے کہ بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ بھئی باپ ڈرتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے۔ دین کا علم دیا تو بچہ ڈرتا ہے باپ ناراض نہ ہو جائے۔ فرق سمجھ لو آپ، اندھیرا اور روشنی۔ دین کا علم بچوں کو دو، بچوں پر دھیان دو کہ میرا بچہ دنیا کا علم حاصل کرو ضرور، لیکن بیٹے دین کا علم بھی حاصل کرو۔ دین کا علم حاصل کرنے کی سب سے بہترین جگہ بچپن کے اندر مکتب، مسجدوں کے مکتب سب سے بہترین جگہ۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ ہاں الحمدللہ۔ شروع سے ہی آپ کے بچے کا ذہن بنے گا۔ میں کیسے بتاؤں؟ آپ ہمارے مکتب میں آئیے، معصوم بچے ہیں، 5 سال کے بچے، التحیات پورا ان کو یاد ہے، تجوید کے ساتھ میں کدھر بھی نہیں، درود پاک ماشاءاللہ ان کو یاد ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ 5 سال کے اندر ان کو نماز کے موٹی موٹی باتیں معلوم پڑ رہی ہیں، تو 8 سال کی عمر میں انشاءاللہ پوری نماز کی باتیں ان کو معلوم پڑ جائیں گی۔ تو مکتب کے اندر بہت پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجنا، یہ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے اپنی نسل کو کفر سے بچانے کے لیے۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے، لیکن ہم تو سمجھ رہے ہیں۔ ارے بھائی جب بچے کو قرآن کا علم ہوگا کیوں کافر بنے گا وہ؟ بھائی ریئل یہ بات ہے نا، جب بچوں کو حدیث کا علم ہوگا کافر کیوں بنے گا وہ؟ ابھی تو وہ حالات آ چکے ہیں جو حضور نے کہا تھا صبح ہوں گی تو بولو، شام میں مسلمان صبح ہوں گے تو کافر بنے گا، صبح کو مسلمان شام ہوں گے تو کافر بن جائیں گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ابھی تو وہ حالات آ چکے ہیں، کفر ہمارے سروں پہ لٹک رہا ہے۔ اب ہم نے اپنے تو ایمان کو بچانا ہے، لیکن ساتھ میں اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا ہے۔ اس کا سب سے مؤثر بہترین طریقہ ہے علم دین اپنے بچوں کو دو، جہاں چاہے دو، تمہاری مرضی ہے، لیکن صحیح العقیدہ معلم کے پاس اپنے بچوں کو علم دین حاصل کراؤ۔ صحیح العقیدہ جو اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، صحابہ کرام کو مانتا ہے، ایسے معلم کے پاس علم دین اپنے بچوں کو دو۔ کیا سمجھ گئے؟ لیکن علم دین دینے کے لیے اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجو، گھر مت بلا مولوی صاحب کو، کہ علم کی ناقدری قرآن کی توہین ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اور ہر بندے کے لیے اتنا تو علم دین حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس کو حلال و حرام کی تمیز آ جائے۔ کیا آ جائے؟ بولو نا، حلال و حرام کی تمیز۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، روزہ کیا ہے، فرض کیا ہے، تجارت میں کاروبار کیسے کرنا ہے، یہ ساری موٹی موٹی چیزیں ہر بندے کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو اپنے مولوی صاحب سے، اپنے امام صاحب سے رابطہ قائم کر کر ادب کے ساتھ ان سے پوچھیں، وہ آپ کو ہر بات انشاءاللہ الرحمن صحیح ڈھنگ سے بتلائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟
فرائض کا علم ہر بندے کو آنا چاہیے۔ ہر بستی اور قصبے کے اندر ایسا عالم دین موجود ہو جو لوگوں کو صحیح مسئلے بتائیں۔ اگر ہر قصبے اور گلی محلے میں عالم دین نہیں ہے تو لوگوں کو چاہیے ایسے عالم کا انتظام کرے جو لوگوں کو صحیح مسئلہ بتائے۔ اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ خالی یہیں پر نہیں ہے، ابھی یوٹیوب پر جائیں گی اور اللہ کے بندے اس کو سنیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ ہماری ہر بات اب خالی یہاں پر ہی نہیں رہ رہی ہے، یہ سب طرف جا رہی ہے الحمدللہ۔ بات سمجھ گئے نا؟ زمانہ میڈیا کا ہے تو میڈیا کا مقابلہ میڈیا سے کرنا پڑے گا نا، کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ ہاں، آنا پڑے گا میدان کے اندر۔ تو آپ لوگوں کو تفسیر اور قرآن کریم کی قدر معلوم ہو رہی ہے۔ اگر تفسیر نہیں ڈالی جائے تو کوئی نہ کوئی بندہ میسج کرتا ہے تفسیر کیوں نہیں آئی ہے، اس کا مطلب شوق پیدا ہو رہا ہے، اللہ کے کلام کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ اگر جہاں پر اللہ کے کلام کا شوق پیدا ہو رہا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تیرے پیغام کو تیرے بندے سن رہے۔ قرآن اللہ کا پیغام، تفسیر اللہ کا پیغام، احادیث رسول اللہ کا پیغام پوری امت کے واسطے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، تو آپ لوگ یہ بات لے کر اٹھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو علم دین دینا ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ ارے بولو بھائی، ہم نے اپنے بچوں کو علم دین دینا ہے، دیں گے نا انشاءاللہ الرحمن۔ یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے انشاءاللہ الرحمن کل کو حافظ قرآن بن کر مصلوں کی زینت بنیں گے۔ جتنے حافظ ہیں ابھی بہت کم ہیں، ہمیں اور مزید حافظ چاہیے، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن پیدا ہو جائے تاکہ پورے گھر والوں کو جنت میں لے کر جائے۔ بولو کہاں لے کر جائے؟ پوترا ہو کہ پوتری ہو، نواسا ہو کہ نواسی ہو، ہر گھر میں پیدا ہو جائے انشاءاللہ الرحمن۔ پھر دیکھو ایک وقت آئیں گا کہ ہم دنیا سے جائیں گے تو خوشی خوشی جائیں گے ان کے برکات سے۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے قبرستان سے، شرابی مرا ہوا، شرابی، کیا مرا ہوا؟ شرابی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی اور پیغمبر تھے، اللہ نے کہا بھائی شرابی کو معاف کر دو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ وہ شرابی قبر میں عذاب کے اندر مبتلا تھا، آپ نے اچانک کیسے معاف کر دیا؟ تو اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابھی اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھنا شروع کی ہے، اور جس کا بچہ بسم اللہ پڑھے میں رب اس کے باپ کو عذاب دوں، مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا بسم اللہ پڑھے، قبر میں باپ کو عذاب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نسلوں کے سینوں کے اندر قرآن کے علوم کو منتقل فرمائیں، قرآن کریم کے نور کو منتقل فرمائیں، قرآن کریم کی خوشبو کو منتقل فرمائیں۔ اور حضور پاک علیہ السلام کی دعا تھی، اے اللہ میرے دل کو قرآن کی بہار بنا دے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کی بہار بنا دے، ہمارے بچوں کے سینوں کو قرآن پاک کی بہار بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔